ہم ایک کی دعا اور کیوں نہ کریں؟ جب 29 رمضان آئے، جب بھی 29 رمضان آئے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اندر سے یہ خواہش بھی رکھیں اور زبان سے دعا بھی مانگے کہ اے اللہ 30 کی گنتی پوری کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جو برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں یا حضور کی زبان سے ہم نے سن لی، حضور نے فرما دیا اور صحابہ کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے جو برکتیں ہم تک سننے کو ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، جیسے ہی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب کھول دو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ جنت میں ظاہر سی بات ہے ہم مرنے کے بعد ہی جائیں گے، مگر رمضان میں جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے، یا فرشتوں سے کھلوانے کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ مہینہ جنت حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اس میں تم جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دو، سارے دروازے جہنم کے بند کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اس میں میرے احکام کی پیروی کر لے جائے گا اور وہ اس مہینے کا حق ادا کر لے جائے گا تو پھر میرا کرم ایسا ہوگا کہ میں اسے جہنم سے بچا لوں گا۔ اس لیے تم جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور روزانہ جنت سجائی بھی جاتی ہے، روزانہ جنت سجائی جاتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے فرشتوں کے ذریعے اسے آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے، صرف اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے ان لوگوں کا جو زمین پر رہ کر کھانا ہوتے ہوئے، پینا ہوتے ہوئے نہ کھانے میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، نہ پانی میں ہاتھ لگاتے ہیں، محض میری رضا کے لیے۔ تو اس لیے جنت کو روزانہ سجاتے چلے جاؤ۔ ایک کام اللہ اور فرماتا ہے، جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں، جیسے سب سے بڑا تو ابلیس ہے جو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا تھا اور لعنت کی طوق اس کی گردن میں ڈال دی گئی اور قیامت تک وہ اللہ کے بندوں کو بہکاتا رہے گا۔ تو وہ تو ایک تھا خود، مگر اس کی نسلیں بہت تھیں، کیونکہ وہ حقیقت میں جن تھا، یعنی اس کی جو نسل تھی وہ جن سے تھی، مگر وہ فرشتوں کا استاذ تھا جس کی بنیاد پر اس کا شمار فرشتوں میں ہوا کرتا تھا، ورنہ اس کی نسل جنات سے تھی، وہ آگ سے بنا ہوا تھا اور فرشتے تو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ مگر فرشتوں میں رہنے کی وجہ سے اور فرشتوں کو پڑھانے کی وجہ سے اس کا شمار بھی فرشتوں میں تھا۔ تو جب اللہ نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو یہ حکم فرشتوں کو بھی تھا اور اس ابلیس کو بھی تھا۔ اس نے اس موقع پر تکبر کیا اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ اسی بنیاد پر وہ مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو وہ خود تو تنہا تھا مگر اس کی نسل جناتوں میں بہت تھی، تو وہ سب چھوٹے چھوٹے اور جنات ہیں، اور سب سے بڑا جنات ابلیس ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولادیں۔ تو یہ سارے بڑے بڑے جتنے بھی شیطان ہیں، یہ سارے بڑے شیطان رمضان کا چاند نکلتے ہی ان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں،
فرشتے اتنی وزنی زنجیر میں ان کو جکڑ دیتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ تو جب اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے تو انسانوں کے سب سے بڑے دشمن یہی تو ہیں۔ تو جب تمہارا سب سے بڑا دشمن قید کر لیا جاتا ہے تو کتنا حسین موقع ہوتا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہم اس سے چھٹکارا لے لیں اور ایسا عمل کر لیں کہ پھر وہ دوبارہ جب چھٹے تو ہمارا پیچھا نہ کرے، وہ مایوس ہو جائے۔ ہماری عبادت دیکھ کر، ہمارا اخلاق دیکھ کر، ہمارا انداز دیکھ کر کے یہ رب کی مشیت ہے کہ ایک مہینے کے لیے شیاطین جکڑ دیے گئے تاکہ میرے بندے اس ایک مہینے میں اتنا حسین عمل کر لیں کہ جب دوبارہ وہ چھٹے تو ان کا پیچھا نہ کر پائے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ تو سب لوگ تو اس پر کھڑے نہیں اترتے، مگر ہم ہی لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کو بھی صحیح رکھتے ہیں، اپنی آنکھ کو بھی صحیح رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی صحیح رکھتے ہیں، اپنے دل کو بھی صحیح رکھتے ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس ایک مہینے کے اندر ان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر جب شیطان چھوٹے گا تو ان سے مایوس ہو جائے گا کہ اب اس کا پیچھا نہ کرو، کسی اور کو بہکاؤ۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے رمضان کے چاند نکلنے پر۔ اور انسان برسوں تک نفل پڑھتا رہے، نفل نماز، مگر ایک فرض کے برابر اس نفل کا رتبہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کئی سال تک نفل نماز پڑھیں مگر فرض کے برابر، ایک رکعت فرض کے برابر اس نفل نماز کا درجہ نہیں ہے۔ مگر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس مہینے میں ایک رکعت نفل پڑھو تو اللہ فرض کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت ہے کہ اگر ہم سالہ سال نفل پڑھیں تو ایک رکعت کے برابر نہیں، اور اس میں ہم جے رکعت نماز نفل پڑھیں اتنی رکعت فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور فرض پڑھنے پر ایک فرض کا 70 فرض عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور نے بتا دیا اور امت کو یہ پتہ چل گیا، یہ ساری نعمتیں رمضان المبارک میں۔ پھر اس کے بعد سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے جیسے دریا اور سمندر میں جوش آتا ہے، کبھی کبھی پانی ابال کھاتا ہے، ایسے ہی سحری کے وقت، افطاری کے وقت اللہ کی رحمت میں خوب جوش آتا ہے۔ تو پورے دن میں جتنی مغفرت نہیں ہوتی بندوں کی، اس سے زیادہ افطاری کے 5 منٹ میں اللہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ ہوتا رہتا ہے، یہ پورا مہینہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 20 رکعت کی تراویح۔ اب تو موبائل کا دور ہے، بہت سارے لوگ کشمکش اور تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہے کیا آخر 20 رکعت۔ بہت سارے آپ عالم اسی میں سنو گے 8 رکعت کی بھی بات کرتے ہیں، اسی میں کچھ عالم کو آپ دیکھو گے 12 رکعت کی بات کرتے ہیں، اور کچھ ہیں الحمدللہ جو حق پہ ہیں وہ 20 رکعت کی بات کرتے ہیں۔ وہ آدمی جو عالم نہیں ہے، وہ آدمی جو دین کی تعلیم مضبوط نہیں رکھتا یا دینی تعلیم سے جڑاؤ نہیں رکھتا بہت زیادہ، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ دیکھتا ہے بھئی داڑھی ٹوپی چہرہ وہی ان کا بھی تھا، وہ بھی تو عالم مفتی تھے، تو 8 کی بات کر رہے تھے، وہ بھی عالم مفتی تھے جو 12 کی بات کر رہے تھے، وہ بھی عالم مفتی تھے جو 20 کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب سب لوگ مفتی ہیں تو کسی کی بھی بات پہ عمل کر لو، یہ ایک روشن دماغ انسان آج کا کبھی کبھی سوچ جاتا ہے۔ یہی وہ موڑ ہے، یہی وہ حالات تھے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا اتنا دشوار ہوگا جیسے پل صراط پر چلنا۔ تو یہ کیا دشواری نہیں ہے کہ آج آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ 8 پڑھو کہ 12 پڑھو کہ 20 پڑھو؟ میں اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضور کے زمانے کے بعد آج تک، یعنی صحابہ کے دور میں بھی، تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی،
حضور کے زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال ہو گئے، اس 1450 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اس پورے زمانے میں اہل سنت والجماعت جو حضور کے مسلک پر ہیں، جو صدیق اکبر کے مسلک پر ہیں، سب کا یہی عمل رہا ہے اور یہی عقیدہ رہا ہے، اور الحمدللہ قیامت تک یہی عمل رہے گا کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ آپ 8 اور 12 کے چکر میں نہ پڑیے گا، تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ، جیسے آج ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ یہ باقاعدہ روزانہ جماعت کے ساتھ 20 رکعت یہ حضور کے زمانے میں نہ تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا، ان کی خلافت آئی، تو انہوں نے ایک دن مسجد میں کیا دیکھا کہ 2-3 لوگ اکٹھا ادھر تراویح پڑھ رہے ہیں، 2-3 لوگ ادھر اکٹھا پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کوئی 4 لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کوئی اکیلے پڑھ رہا تھا۔ یہ آپ نے آ کر مسجد میں دیکھا، مسجد نبوی میں۔ تو چونکہ سیدنا فاروق اعظم اس وقت حضور کے سچے نائب وہی تھے، حضور کی گدی پر وہی تھے، اور حضور کے مسلک کے پورے ذمہ دار پوری دنیا کے لیے اس وقت فاروق اعظم ہی تھے، کیونکہ وہی خلیفہ تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہو اگر ایک ہی امام بنے اور سارے لوگ پیچھے سے نماز پڑھے مقتدی بن کر۔ یہ آپ نے اپنی خواہش ظاہر کیا۔ اور پھر ایک صحابی تھے حضرت ابی ابن کعب، تو حضرت ابی ابن کعب کی آواز بہت اچھی تھی اور بلند تھی، بہت اچھے قاری تھے، تو آپ نے انتخاب فرمایا کہ ابی ابن کعب نماز پڑھائیں اور بقیہ لوگ پیچھے سے اقتداء کریں، مقتدی بنے۔ یا کون سی نماز؟ تراویح کے لیے۔ تو دوسرے دن یہی ہوا کہ ابی ابن کعب مصلی پر تھے اور پوری مسجد میں صحابہ مقتدی بنے تھے۔ حضرت عمر پہنچے جب پیچھے سے، تو دیکھا کہ جو میں نے سوچا تھا آج وہی ہے، جو میں نے خواہش ظاہر کی تھی آج وہی ہو رہا۔ تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ بدعت کا مطلب نئی چیز، یعنی حضور کے زمانے میں نہ تھی مگر آج ہو رہی ہے، مگر یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور پتہ چل گیا کہ بدعت سب بری نہیں ہوتی ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ بے شک جیسے آج جلسے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے، اس طرح کی مسجدیں بنانا بھی بدعت ہے، مدرسے بنانا بھی بدعت ہے، مگر یہ وہ بدعت ہے جو اچھی بدعت ہے، جن پر اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو تراویح بھی انہی بدعتوں میں سے ہے جو اچھی بدعت ہے اور اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو 20 رکعت ہمیں روزانہ پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک عقلی دلیل اور میں دے دوں جو آپ کو 20 رکعت سمجھ میں آ جائے۔ کبھی بھی موبائل وغیرہ پہ دیکھنا 8 اور 12 تو فوراً ختم کر دینا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ حدیث رسول کے خلاف کر رہے ہیں، یہ فاروق اعظم کے مسلک کے خلاف ہیں۔ اور الحمدللہ فاروق اعظم کا وہ درجہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہی ہوتے، وہ شان ہے عمر کی کہ اللہ ان کو نبوت عطا فرمایا۔ تو ان کی پیروی کرو گے کہ ان لوگوں کی جو موبائل میں 8 و 12 کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ آپ ذرا جوڑ کے دیکھیں کہ فجر سے لے کر کے عشاء تک فرض رکعت اور واجب رکعت کتنی ہے کل؟ فجر میں 2، ظہر میں 4، 6 ہو گئی، عصر میں 4، عصر میں 4، 10 ہو گئی نا، مغرب میں 3، 13، اور عشاء میں 4، 17، اور 3 وتر، 20 ہو گئی۔ تو فرض اور واجب مل کر 20 ہوتی ہیں، فرض اور واجب مل کر 20 ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے، یہ اللہ اور رسول کی مرضی ہے
کہ فرض اور واجب میں جو کمی رہ جائے رمضان میں اس پر یہ 20 رکعتیں ان کمیوں کو پوری کریں۔ تو 20 وہ بھی ہیں، 20 یہ بھی ہیں، یہ 20 ان 20 کو مکمل کرنے کے لیے۔ یہ ہے آپ کی عقلی دلیل، تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ کی نعمتیں وہ جو ہم جان رہے ہیں حضور کی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے: تراویح، افطاری، سحری، روزہ، جنت کا دروازہ کھل جانا، جہنم کا دروازہ بند ہو جانا، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز اس رمضان میں ملتی ہے کہ جو 27ویں شب آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس شب قدر میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جبریل کو بھیجتا ہے زمین پر اور فرماتا ہے کہ جاؤ، جو میرا بندہ عبادت میں مشغول ہو اس سے تم مصافحہ کر کے آؤ۔ اور اس کے علاوہ اس پوری رات میں جو عبادت میں زندگی گزار لے گیا، غروب آفتاب سے لے کر کے سحری ختم ہونے تک، تو اس کا درجہ اتنا اونچا ہو گیا اس بندے کا کہ اگر کوئی دوسرا انسان 30,000 راتیں عبادت کرے تو اتنا ثواب نہیں پائے گا جتنا ثواب صرف شب قدر میں بندے کو اللہ دے دیتا ہے۔ تو یہ رات بھی تو رمضان المبارک ہی میں تھی، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوشیاں اللہ نے اکٹھا کر دی، اور اکٹھا کرنے کے بعد جب بندہ اسے حاصل بھی کر لے گیا، اس پر کھرا اتر گیا، یعنی وہ 20 رکعت تراویح بھی پڑھتا رہا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا رہا، زکوٰۃ فرض ہوئی وہ بھی نکالا، فطرہ بھی نکالا، سحری افطاری کی پابندی بھی کیا اور مسئلے کی روح سے اس پر کھرا اترا، شب قدر میں جاگا، یہ تمام چیزیں جب بندہ کر لے گیا، اللہ اکبر، جو بندے ان تمام چیزوں میں کھرے اتر گئے، ایک نہیں ہیں، ہزاروں بندے ہیں جو کھرے اترے ہیں۔ ہم نہیں اتر سکے، افسوس ہے، آپ میں اگر کوئی نہیں اتر سکا تو افسوس ہے، لیکن اسی زمین پر کچھ ایسے بندے ہیں جو کھرے اترے ہیں، تو ان کی بھی تعداد بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کب فرمائے گا؟ آج اگر چاند نکل گیا تو، اور اللہ کرم فرما دے نہ نکالے آج، اگر کل نکلا تو، جیسے ہی چاند نکلے گا تو اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، اے فرشتوں بتاؤ میرے جن بندوں نے اس رمضان کی ساری نعمتیں خوب لوٹی اور جو میں نے عطا کیا تھا اسے دامن میں خوب بھر لیا، وہ کھرا اترا پورے مہینے، ایسے بندوں کے لیے تمہاری رائے کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے، مولا، جو مزدور اپنی مزدوری میں کھرا اترتا ہے، مالک کو چاہیے کہ اس کی مزدوری میں کمی نہ کرے، جو مزدور اپنے ٹائم ٹیبل سے پورا کام کر دے تو مالک کو چاہیے کہ اس کی مزدوری میں سے کٹوتی نہ کرے بلکہ پورا اس کو دے دے، تو اللہ خوش ہوگا، فرشتوں تم سچ کہتے ہو، جاؤ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا جو رمضان میں کھڑے اترے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو جن بندوں کے لیے یہ فرمائے گا کہ میں نے ان کو بخش دیا، ان کی تراویح کی بنیاد پر، ان کے روزے کی بنیاد پر، ان کی نمازوں کی بنیاد پر، ان کی پرہیزگاری کی بنیاد پر، ایسے ہی بندوں کے لیے دوسرے دن عید ہے۔ انہی بندوں کی سچی عید ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب ہم نے ظاہری اعتبار سے پریشانی خوب جھیلی، 2 گھنٹہ سوئے اٹھ گئے، نیند چاہتی ہے مت اٹھو، مگر سحری میں برکت ہے، سحری حضور کی سنت ہے، ہم نے سنت ادا کرنے کی نیت سے اپنے نیند کو لات ماری، اٹھ کے ہم نے سحری کر دیا۔ ہم 16 گھنٹے 15 گھنٹے تک نہ ہاتھ کھانے میں لگائے، نہ پانی کو ہم نے پیا، نہ ہم نے کوئی غلط کام کیا۔ یہ اپنے آپ پر ہم خوب اپنے نفس پر کنٹرول کرتے رہے،
पूरे महीना हम ये करते रहे, अल्लाह ताला ने इसी के एवज जब हमको बख्श दिया ईद का चांद निकलते ही, तो अब बतौर शुक्राना के कि अल्लाह तूने खूब नवाजा और उस नवाजिश के सदक़े में तूने बख्श भी दिया, तो अल्लाह तेरा शुक्र है, उसी शुक्र को हम 2 रकात नमाज की शक्ल में अदा करेंगे। ये वही शुक्राना है, ये वही शुक्राना है कि जब तुमने उस खालिको मालिक की नेमतों से अपने दामन को भर लिया और आखिरी दिन में तुम्हें भी बख्शिश का परवाना मिल गया, तो अब शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज पढ़ोगे जो वाजिब है, और हकीकत में ये शुक्राना है। हुजूर की आमद से पहले ईद नहीं थी, हुजूर से पहले न बकरा ईद थी न ईद थी, बल्कि इनकी जगह पर दूसरे 2 त्योहार थे। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मदीना वाले खुशी मनाते हैं, और उनकी खुशी के 2 दिन थे। एक कौन सा दिन था? एक दिन था नवरोज। ये नवरोज क्या है? ये ईरानियों का, मुल्क फारस के रहने वाले, उनके साल की जो इब्तिदा, जो शुरुआत होती थी, जैसे मुसलमानों के साल की शुरुआत है 1 मुहर्रम और अंग्रेज़ों के साल की शुरुआत है 1 जनवरी। मगर अफसोस है कि 80% लोग 1 जनवरी तो जानते हैं, मगर 20% होंगे जो 1 मुहर्रम जानते हैं। और मुबारकबादियाँ भी मोबाइल में मुहर्रम वाली कम मिलती हैं और यही जनवरी वाली ज़्यादा मिलती हैं। हमें आपको चाहिए कि हम इस पर कंट्रोल करें, हम इस पर कंट्रोल करें, और जहाँ तक हो सके हम अपने इस्लामी महीने को ज़रूर याद रखें, और 1 मुहर्रम को हम मुबारकबादी दें, और 1 मुहर्रम ही को हम दुआ करें कि अल्लाह ये नया साल है, इस नए साल को हमारे लिए मुबारक बना और हमारे मुल्क के लिए मुबारक बना। ये दुआ उसी वक्त होनी चाहिए। तो जैसे मुसलमानों का साल शुरू है 1 मुहर्रम, अंग्रेज़ों का शुरू है 1 जनवरी, ऐसे ही ईरानियों का नवरोज था। ये तकरीबन वही अप्रैल में पड़ता था, नवरोज एक दिन आता था, तो वही उनके साल की इब्तिदा थी, तो वो लोग उस दिन खुशी मनाते थे। तो ये खुशी ये थी। और एक खुशी मेहरगान, एक त्योहार था उनका। उसमें क्या करते थे वो लोग? अपने बादशाह को सजदा करते थे, उसको ताज पहनाते थे और तरह तरह के जाहिलाना मुशरिकाना रस्में अदा करते थे। तो वो था मेहरगान। तो यही 2 खुशियां मदीने वाले हुजूर के आने से पहले मनाते थे। जब हुजूर पहुंचे, आका ने फरमाया कि ए मदीने वालों, ये कैसी खुशी है? तो उन्होंने कहा, ये हमारी खुशी के दिन बड़े पुराने ज़माने से चली आ रही है, ये ज़माने जाहिलियत से, यानी इस्लाम के आने से पहले से है ये। तो आका ने फरमाया, अब इसको छोड़ दो, अल्लाह ने तुम लोगों को इसकी जगह पे 2 दिन अलग से अता फरमाए हैं जो इनसे करोड़ों गुना बेहतर है। एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अज़हा। तो ये खुशी हमें मिली थी, हुजूर ने ये 2 खुशियाँ हमें अता फरमाई, और ये 2 खुशियाँ फिर ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा वहीं से शुरू हो गई। ईद उल अज़हा जो ईद उल फित्र की नमाज है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। इस हदीस के रावी हैं हजरत अनस इब्ने मालिक। अनस इब्ने मालिक इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन जब निकलते थे अपने घर से, तो निकलने से पहले आप खजूरें खा लिया करते थे। वयअकुलुहुन्ना वितरन, और ताम खजूर खाते थे, यानी 1 खाते या 3 खाते या 5 खाते या 7 खाते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल था कि ईद उल फित्र में घर से निकलने से पहले आप खजूर या कोई मीठी चीज़, और उस वक्त खजूर ही ज़्यादा थी तो खजूर ही आप खाते थे। हमें आपको भी चाहिए
کہ اجلے کپڑوں میں اور لانڈری والے کپڑوں میں زیادہ نہ پھنس جائے کہ سنت ہی یاد نہ رہ جائے، گھر سے قدم نکالنے سے پہلے ہم اس پر بھی غور کر لیں کہ حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے ہم بھی 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 کھجور جو ہو ہم کھا کر تب گھر سے نکلیں۔ نہیں کھایا تو گناہ نہیں، مگر حضور کی سنت میں برکت بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں رکھا آپ جان ہی نہیں سکتے ہو۔ قیامت آ جائے گی مگر حضور کی سنتوں میں اللہ نے کتنی برکت رکھی وہ پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دن مستحب فرمائی ہیں، بہت ایسی چیزیں ہیں وہ مستحبات کے درجے سے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو بعض کو تو ادا کرتے ہیں، رسم بنی ہوئی ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو ترک ہیں۔ جیسے ہم کو اسی دن غسل کرنا ہے تو یہ تو سب لوگ کرتے ہیں، غسل سب لوگ کرتے ہیں۔ غسل سے پہلے ہمیں حجامت یعنی اپنے بال وغیرہ صحیح کرنا ہے، سر کے بال، مونچھ کے بال، دیگر بال، ہم بال اپنے صحیح کریں۔ تو اب نائیوں کے ہاں تو اس دن اتنا زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ صبح صبح تو ممکن نہیں ہے، تو جو اپنے ہاتھ میں ہو وہ چیز کم سے کم ہم اس دن رکھیں سنت کی ادائیگی کے لیے، اور بال وغیرہ وہاں پہلے ہی دن بنوا لیں، تو حجامت کروانا۔ دوسری چیز خوشبو لگانا، یہ بھی سنت میں سے ہے، کوئی بھی پاکیزہ خوشبو آپ کپڑے میں لگا دیں۔ ناخون کاٹ لیں اگرچہ کٹا ہوا ہو، مگر سنت کی ادائیگی کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ضرور کاٹ لیں۔ انگوٹھی یہ بھی مستحب کہا گیا ہے، مستحب ضروری نہیں مگر انگوٹھی پہننا مستحب، مگر انگوٹھی میں یہ لحاظ رہے آپ کو کہ انگوٹھی کا جو وزن ہو وہ 4.5 ماشا سے کم ہو، 4.5 ماشا۔ بریلی شریف میں جو انگوٹھیاں بکتی ہیں بتاتے ہیں کہ ان کا وزن وہی ہے جو شریعت کے اعتبار سے ہے، چاندی کی جو انگوٹھی۔ تو کسی بھی چیز کی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے ہو، صرف چاندی کی، وہ بھی وزن 4.5 ماشا سے کم، اور اس میں قید ہے نگینہ بھی ضرور ہو لیکن ایک ہی نگینہ ہو، نگینہ ضرور ہو مگر نگینہ بھی ایک ہو، انگوٹھی بھی ایک ہو، نگینہ بھی ایک ہو، اور وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ اتنی قیدوں کے ساتھ کوئی انگوٹھی پہنتا ہے تو جائز ہے، ورنہ لوگ 3 پہنے رہتے ہیں کہ اس میں فلاں عقیق ہے، اس میں فلاں پتھر ہے، یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ چھلے پہن لیتے ہیں چاندی وغیرہ کے، یہ بھی ناجائز حرام ہے مردوں کے لیے۔ اسی طریقے سے لوگ وہاں اجمیر شریف کا دھاگا باندھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال انگوٹھی پہننا یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فطرہ ادا نہیں کیے ہیں تو آپ فطرہ ادا کر دیجئے نماز پڑھنے سے پہلے۔ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس دن مسجد پیدل جاؤ۔ اب تو فیشن ہے، ہر آدمی گاڑی لائے گا، چاہے 100 ہی میٹر سے آنا، چاہے مسجد کے پاس پارکنگ ہو یا نہ ہو، چاہے جتنی دشواری ہو۔ ارے کم سے کم آپ دیکھو، غور کرو کہ اسلام نے کب اس چیز کو مستحب کیا؟ گویا اسلام وہ مذہب ہے جو قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ نہیں، پارکنگ کی کمی ہے، گاڑیاں کم آئے تو بہتر ہے، مگر حضور نے اسی وقت مستحب قرار دیا کہ بہتر اور افضل ہے کہ پیدل جاؤ، اور ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ، یہ بھی مستحب ہے۔ جانے آنے میں بھی یہ نہ ہو کہ ہم نے ایران فتح کر دیا ہے 30 روزہ رکھ کر، اس انداز میں نہ جاؤ، بلکہ آپ کا انداز ہو کہ نگاہ نیچی ہو، حیا میں ڈوبی ہو، اور باوقار انداز میں، معتدل انداز میں قدم رکھتے ہوئے اللہ کی گویا کہ اللہ کے ہاں نعمت تقسیم ہونی ہے، اسی انداز میں ہم جا رہے ہیں۔ اس انداز میں آپ مسجد میں آؤ۔ اس میں آپ جب مسجد میں آ گئے تو آنے کے بعد میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ نفل پڑھتے ہیں،
ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ عیدگاہ ہے اور عیدگاہ سے سٹی ہوئی مسجد ہے، تو لوگ لازمی طور پہ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں حضور کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث حضور کی یہ ہے، راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے 12 نماز پڑھی عید کی، مگر حضور نے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھی، صرف فجر پڑھتے اور عید پڑھتے، پھر جا کے ظہر پڑھتے۔ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ مگر یہ سمجھداروں کے لیے اگر کوئی بہت نا سمجھ ہے اور پڑھ ہی لے رہا ہے تو سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر عوام بالکل عوام ہے جو سمجھ نہیں رکھتی پڑھ رہی تو اسی بہانے چلو اللہ کے لیے جھک رہی ہے تو چھوڑ دو اس کو، اس پر فتویٰ نہیں لگانا ہے کہ ارے یہ کیسے پڑھ لیا، حضور نے نہیں پڑھا تھا، اتنی بھی شدت نہیں ہے۔ مگر جو سمجھ والے ہیں وہ مسئلہ جان لیں کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز میں کے بعد نفل نہیں ہے، سوائے فجر اور ظہر کے، آگے پیچھے فجر اور ظہر میں سے۔ بعض لوگ آتے ہیں تو بہت لیٹ آتے ہیں۔ یہاں پر حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور عیدگاہ میں جلدی چلے جاتے تھے، تو جلدی آنا بھی مستحب ہے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر امام کچھ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور عید کے موقع پر آپ کو کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے تو آپ پہلے سے تشریف لائے ہیں اور پروقار انداز میں بیٹھے تو آپ کچھ دین کی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں، تو جلدی آنا بھی آپ کے لیے مستحب ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ کو دیر ہو ہی گئی اور اتنی دیر ہو گئی کہ پہلی رکعت چھوٹ گئی تو اب کیا کریں گے؟ اس میں تو 3 تکبیریں ہوتی ہیں زائد، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہیں اور دوسری میں قرات کے بعد۔ تو اگر آپ آئے اور امام نے تکبیریں کہہ ڈالی ہیں اور قرات شروع کر دیا تو اب حکم یہ ہے کہ ان کو امام کو قرات کرنے دو، آپ 3 تکبیریں کہہ لو اپنی، جب بھی آپ پہنچے ہو تو آپ کہہ لو۔ اور اگر امام رکوع میں چلے گئے اور ابھی تازہ گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے میں 3 تکبیریں کہہ لوں گا اور امام کو رکوع میں پا بھی لوں گا، تو اب آپ کھڑے ہی 3 تکبیریں کہہ لیجئے اور رکوع میں امام کو پکڑ لیجئے۔ اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ نہیں جب تک امام سر اٹھا دیں گے تو آپ رکوع میں چلے جاؤ اور رکوع ہی میں وہ تکبیر کہہ لو۔ لیکن اگر آپ نے رکوع میں کہنا شروع کیا، ابھی ایک کہا تھا کہ امام نے سر اٹھا دیا تو 2 جو رہ گئیں یہ معاف ہیں، جو 2 رہ گئیں یہ معاف ہیں۔ اور اگر پوری 1 رکعت ہی چلی گئی آپ کی، اگر پوری 1 رکعت ہی چلی گئی تو حکم ہے کہ بعد میں جو 1 رکعت آپ پوری کرو گے اس میں 3 تکبیریں کہو گے۔ اور اگر کسی کی دونوں رکعت چلی گئی، مثلا قعدے میں پایا، تو وہی حکم ہے کہ جب بعد میں کھڑا ہوگا وہ بندہ اور اپنی نماز پوری کرے گا تو 3 تکبیریں دونوں رکعت میں 3 تکبیریں وہ کہہ لے گا۔ یہ ہے آپ کا طریقہ۔ اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں گے تو حضور کا طریقہ وہ کچھ نہیں تھا، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کے ساتھ کھانے میں شرکت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ تو مستحبات جو گنائے گئے ہیں ان مستحبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس دن آپ خوشی ظاہر کرو۔ کبھی بھی اپنی فیملی میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے ملازموں میں آپ کے چہرے پہ کوئی نفرت اور غصہ کا اثر نہ آنے پائے، اس پر آپ کنٹرول رکھو۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ خوشی ظاہر کرو اور اس دن زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی حضور کا عمل تھا کہ آپ اور دنوں سے زیادہ عید کے دن صدقہ فرمایا کرتے تھے۔ مگر اب آپ کو میں بتاؤں، آج اگر چاند ہو گیا تو کل، اور اگر آج نہ ہو اور اللہ کرے نہ ہو، اگر کل چاند ہوا تو پرسوں۔ اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 دن میں جتنوں کو بخشا ہے
ان کی جتنی بھی تعداد ہوئی ان کے برابر تنہا اس رات میں بخشے گا جو عید والی رات ہوگی۔ اور یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا حال اگر عید کا چاند نکل گیا تو اس دن تو عشاء میں کوئی دکھے گا نہیں جلدی، بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں اس دن۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 راتیں ایسی ہیں اسلام میں، 5 راتیں کہ اگر ان 5 راتوں میں کوئی نمازیں کثرت سے پڑھے گا اور جاگنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا دل تر و تازہ ہوگا۔ وہ 5 راتیں کون ہیں؟ ایک رات ہے عید والی، ایک رات ہے بقرہ عید والی، یہ 2 راتیں ہو گئی ان 5 راتوں میں۔ اس کے علاوہ ایک رات ہے شب برات والی، پھر اس کے بعد 2 راتیں بقرہ عید سے پہلے جو ہیں یعنی 8 اور 9، تو بقرہ عید میں ہو گئی 8، 9، 10، اور ایک عید کی اور ایک 15ویں شعبان شب برات۔ یہ 5 راتوں کی فضیلت ہے کہ ان میں جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، جاگے گا اللہ کے لیے، تو جس دن اور لوگ مردہ دکھائی دیں گے تو اس کا دل اس دن تر و تازہ ہوگا۔ تو اس دن ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اب محض عید منانا ہے۔ عید کا فلسفہ ہم نے بتا دیا کہ عید ہے کیا۔ جن کی تراویح خوب شاندار انداز میں ہو گئی، یعنی 29 دن ان کی چھوٹی نہیں، جماعت چھوٹ گئی تو تنہا گھر میں پڑھا، نماز نہیں چھوڑا، روزہ نہیں چھوڑا، سحری افطاری میں غلطی نہیں کیا، فطرہ دیا، زکوٰۃ نکالا، ساری چیزوں میں وہ کھرا اترا، اس کی اتنی ہی بڑی عید ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایسی عید منائی بھی ہے۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی عید کے دن بہت ٹھاٹ باٹ میں نہیں رہتے۔ مریدوں نے کہا حضور سارے لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں مگر آپ عید کبھی نہیں مناتے؟ تو سرکار بڑے پیر نے فرمایا میری عید ایک ہی دن ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سا دن ہوگا جس دن آپ کی عید ہوگی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں جس دن اللہ مجھے بخش دے گا میں اسی دن ہی مناؤں گا۔ یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی سوچ ہے جن کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے تو ہم بخش دیے جائیں۔ ایسے تقوی والے تو دنیا میں عید کا کوئی مطلب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں قیامت میں بخش دیا گیا تو سمجھو وہی عید ہے۔ مگر ہم ہیں کہ نہ صحیح سے تراویح ہماری ہوئی، نہ صحیح سے تلاوت ہماری ہوئی، نہ صحیح سے نماز ہماری ہوئی، اور عید ہم اس طریقے سے تو شاندار کپڑوں کی عید نہیں ہوتی ہے جس کی یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن رو رہے تھے۔ آپ خلیفہ تھے، اور خلیفہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک ضلع کا مالک یا ایک صوبے کا مالک، خلیفہ کا مطلب ہوتا پوری دنیا اسلام کا مالک، کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کا مالک خلیفہ ہوتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہیں مگر عید کے دن رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ہر امیر و غریب آج خوشی منا رہا ہے، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو آج کا دن 2 حصے، آج کے دن کے 2 پہلو ہیں، یہ عید بھی ہے وعید بھی ہے۔ عید کا مطلب خوشی اور وعید کا مطلب وارننگ۔ عید کا مطلب خوشی اور وعید کا مطلب وارننگ، سزا۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں پہلو ہیں اس دن میں، جن کی تراویح، جن کا روزہ، جن کی تلاوت قبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان کی عید ہے، اور جن کی نہیں قبول ہوئی ان کی وعید ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میرا نام مقبول لوگوں میں ہے کہ مردود لوگوں میں ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا خیال تھا۔ آخری بات میں عرض کر دوں، کل یا پرسوں جو ہماری عید آ رہی ہے، عید کے ساتھ ایک افسوس بھی آ رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے کھلے تھے وہ پھر بند ہو رہے ہیں، چاند نکلے گا بند ہو جائے گا۔ جہنم کے جو دروازے بند تھے اب وہ پھر کھول دیے جائیں گے۔ ابلیس جیسا دشمن جو ہمارے خون میں داخل ہو کر ہماری رگوں میں گھس کر ہمیں بہکاتا ہے، وہ ابلیس بھی چھوٹنے والا ہے۔ جیسے چاند نکلے گا وہ چھوٹ جائے گا۔ بتائیے افسوس ہے کہ نہیں افسوس ہے؟ ایک طریقے سے ہمارے لیے افسوس ہے، مگر جب وہ آئے گا نکل کے
تو دیکھے گا کہ تکروہی میں 50 لوگ بخش دیے گئے، اندرا نگر میں ہزاروں لوگ بخش دیے گئے، تو وہ جانتے ہو کیا کرے گا؟ عید کے صبح گلیوں میں ٹہل ٹہل کے روئے گا، چلا چلا کے، دہاڑے مار مار کے روئے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے شیطان اکٹھا ہو کے پوچھیں گے حضور آپ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو لوگ بخش دیے گئے، میں 1 مہینہ بند تھا اور اسی میں ان لوگوں نے ایسا کچھ کیا کہ سب بخشش پا گئے، کیا کروں؟ تو چھوٹے شیطان کہیں گے حضور ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائے، میں پھر کچھ کر دوں ان کے اندر۔ تو وہ کہے گا کہ اگر واقعی تم میرے پیروکار ہو تو جاؤ فوراً آج ان کے اندر گھس جاؤ، ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں گھس جاؤ، اور 30 دن جتنی نیکی نہیں کر سکے ہیں 1 دن میں اتنی برائی کرواؤ ان سے، تاکہ ان کا کیا دھرا سب برابر ہو جائے۔ آپ بتاؤ کیا اس کا کچھ اثر آپ کو دکھتا ہے کہ نہیں؟ ہماری ہی آپ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں جو ہزاروں لوگ سنیما ہال میں جائیں گے۔ سنیما ہال میں جو قوم کا لاکھوں لاکھ کا صرفہ کل چلا جائے گا، لاکھوں لاکھ روپیہ مسلمانوں کا جائے گا، یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کیا؟ گناہ الگ ہوا اور تمہاری پاک کمائی اور قیمتی کمائی الگ گئی۔ کاش وہی پیسہ غریبوں پہ خرچ ہوتا، کاش وہی پیسہ علم پہ خرچ ہوتا، کاش وہی پیسہ قوم کے بچوں پہ خرچ ہوتا، مگر نہیں، لاکھوں لاکھ روپے سنیما میں لوگ خرچ کر دیں گے، شرابی جو ہوں گے شراب میں، جوا والے جوئے میں، اور زناکار زنا کے اڈوں پہ جا کے خرچ کریں گے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان بہت محنت کرتا ہے عید کے لیے۔ تو ہم چوکنے رہیں اور اپنے ماتحتوں کو بھی سنبھال کے رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بہنوائیوں کو، سالوں کو، باپ بھائی سب کو دیکھیں، نظر رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان اس میں بھی گھس گیا۔ اس 1 دن میں بہت کچھ گناہ ہونے والا ہے، اس اعتبار سے یہ افسوس بھی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح رہیں کہ شیطان مایوس ہو جائے، جتنا نیک ہم رمضان میں تھے اس سے بہتر نیک ہم عید کے دن بننے کی کوشش کریں، تاکہ ان مزدوروں میں نام آ جائے جن کو اللہ بخشے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، یہ اللہ کریم تو کرم کر دے کہ آئندہ ہم لوگ پھر صحت و عافیت کے ساتھ تیرے اس مبارک مہمان کو پالیں۔ اے اللہ کریم ہم دعا کرتے ہیں کہ تو کرم کر دے اور ایک دن ہم لوگوں کو اور موقع دے دے کہ تیرے نعمت کی بہاریں ہم لوٹ سکیں۔ اے مولا کریم پروردگارا، جب تو عید کی رات میں بخشنے پر آئے گا اور مزدوروں کو مزدوری دے گا، یقیناً ہم وہ مزدور ہیں جو حق کو نہیں ادا کر سکے، مگر تو کرم کر دے کہ انہی میں ہمارا انعام شامل فرما۔ اے مولا کریم آنے والی عید کو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے عید بنا دے، ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کی سازشیں اور ہر قسم کی دشمنیاں، ان تمام چیزوں سے مولا ہمیں نجات عطا فرما۔ اے مولا کریم جو غریب غربا فقراء مساکین حاجت مند ہے، مولا کریم ان کے لیے بھی تو راستہ پیدا فرما دے اور ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے تو اسباب عطا فرما دے۔ اے مولا کریم پروردگار عالم ہم سب کو تو ایمان کی موت عطا فرما، جب بھی ہم مرے مولا تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آئے، اور ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ اس ماہ پاک کے صدقے میں ان کی بخشش فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ایک بتا دیں کہ چھوٹ جاتا ہے، چھوٹ گیا ہے جو عیدین میں جو چھوٹ کے جب بیان کرتے ہیں اس کی رکعت چھوٹ جائے، اس کی تکبیر چھوٹ جائے۔ ہاں ذرا 1 منٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ عید کی جو 2 رکعت نماز ہے یہ واجب ہے، اور اس میں 6 تکبیریں جو ہیں وہ زائد ہیں مگر وہ بھی ضروری ہیں۔
تو اب جو شروع سے اخیر تک امام کے ساتھ شامل رہا تو جب امام تکبیر کہیں گے تو وہ بھی تکبیر کہیں گے. لیکن مان لیجئے کسی کی ایک رکعت یا دونوں رکعت چھوٹ گئی تو وہ کیا کرے؟ تو مان لیجئے کسی کی ایک رکعت چھوٹی اور اب وہ پہنچا کہ امام رکوع میں چلا گیا، تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میں 3 تکبیر کھڑے کھڑے کہہ لوں گا اور امام کو رکوع میں پا بھی لوں گا، تو اب حکم ہے کہ وہ کھڑے ہی کھڑے 3 تکبیر کہہ کر اور پھر وہ رکوع میں جائے. لیکن اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں 3 تکبیریں کہوں گا تو امام جب تک سر اٹھا لیں گے تو وہ رکوع میں چلا جائے سیدھے اور رکوع میں وہ 3 تکبیریں کہے. اور اگر تینوں نہ کہہ سکا، ایک کہا یا 2 کہا اور ایک چھوٹ گئی، تو یہ جو چھوٹ گئی یہ معاف ہو گئی، یہ ساقط ہو گئی. اور اگر امام کو رکوع میں تو پایا مگر تینوں تکبیر نہیں کہہ سکا، تینوں تکبیر نہیں کہہ سکا، تو اب ایسی صورت میں جب اس کی تینوں تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو وہ جب بعد میں یعنی جب رکوع ہی سے رکعت ہے، اگر امام کو آپ نے رکوع میں بھی نہیں پایا تو گویا رکعت ہی چلی گئی، تو اب ایسی صورت میں بعد میں جب کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو وہ 3 تکبیریں آپ کہہ لیں گے جب اپنی رکعت پوری کریں گے. اور اگر دونوں رکعت چھوٹ گئی ہیں اور امام قاعدے میں ملا ہے تو اب چونکہ آپ دونوں رکعت اکیلے پڑھیں گے بعد میں، تو دونوں میں آپ 3 تکبیریں اسی طرح کہو گے جیسے امام نے کہا تھا، یعنی پہلی میں قراءت سے پہلے اور دوسری میں قراءت کے بعد.